اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو احب الیہ منک یا علی و انت اعز علیہ منہا۔ پروگرام مذاکرہ کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بضع رسول کے حوالے سے۔ ایام فاطمیہ اور اسی عنوان سے برادران کی خواہش تھی کہ آج کا پروگرام جناب سیدہ کے نام سے کیا جائے۔ کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان، اور پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم میں سے خالق حقیقی نے قریش کو ممتاز قرار دیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے جن کو عظمت عطا کی گئی وہ میں ہوں۔ گویا اگر کہا جائے کہ سید الانبیاء پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس کائنات میں ہر انسان سے بلند و بالا تر ہے۔ وہ ذات کے جو اس کائنات میں سب سے بلند و بالا تر اور عظمتوں کی انتہا پہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس نے اگر اپنے ساتھ کچھ ہستیوں کو اپنا قریبی بھی قرار دیا اور اپنے ساتھ بحکم خدا درود میں شامل کیا، اور خالق حقیقی نے آیت تطہیر میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن شخصیتوں کو شامل کیا، ان شخصیتوں کو پیغمبر کے ساتھ 5 تن پاک کا نام دیا جاتا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے صحیح مسلم میں کہ انزلت آیت التطہیر فی 5 فی و فی علی و حسن و حسین و فاطمہ۔ آیت تطہیر 5 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی اس روایت کو ہم نقل کر رہے ہیں۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں اس میں شامل ہوں، میرے ساتھ علی ہے، علی، حسن، حسین اور فاطمہ۔ ان 5 میں بھی پیغمبر گرامی کے جو زیادہ قریب شخصیتیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک جناب سیدہ۔ علی پیغمبر گرامی کے بعد افضل صحابہ، بہت زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سمجھتے ہیں۔ یعنی برادران کے ہاں بھی پیغمبر کے بعد اگر افضل صحابہ کوئی شخصیت ہے تو وہ علی، اور ہمارے ہاں تو مسلماً پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل شخصیت جو ہے وہ سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ علی کو افضل سارے اس دور کے، اور بلکہ بعد از پیغمبر عظمتوں کے مالک حضرت علی ہیں، لیکن جناب سیدہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنا ٹکڑا قرار دیا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ بھی آپ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ پیغمبر گرامی کی گفتار و رفتار دیکھنی ہو تو جناب سیدہ کو دیکھا جائے۔ یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے ساتھ گفتار میں بھی، کردار میں بھی اور چلنے میں بھی بالکل مشابہ تھیں،
یعنی پیغمبر گرامی کی سیرت جو ہے اس کا پرتو اگر خواتین میں دیکھنا ہو تو وہ جناب سیدہ سلام اللہ ہی نظر آتی. اسی لیے پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ فاطمہ تو بذات منی. جس روایت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور یہ تھوڑی سی تمہید باندھی وہ اس لیے کہ پیغمبر گرامی کے ہاں حضرت علی کی بھی بڑی عظمت ہے اور جناب سیدہ کی بھی بڑی عظمت ہے. حضرت علی جو ہیں ان کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ پیغمبر گرامی کے بعد افضل اگر سمجھا جاتا ہے تو حضرت علی کو، اور فاطمہ کو کہا جاتا ہے کہ الفاطمہ تو بضاعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میری حیثیت جو ہے اس کا ٹکڑا جناب فاطمہ ہے. اب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ السلام یہ دونوں شخصیت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں موجود ہیں، اور روایت کو جنابی المودت والے نے نقل کیا ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے ایک دن فرمایا کہ فاطمہ تو احب الیہ منکا یا علی، فاطمہ آپ سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے. اور پھر یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی لوگوں کے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ پیغمبر گرامی کی زیادہ محبوب ہیں، تو کہیں حضرت علی کی عظمت جو ہے وہ کہیں کم تو نہیں ہو رہی، کہیں حضرت علی کے ذہن میں نہ یہ آ جائے کہ جناب سیدہ کے ساتھ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محبت ہے، اور اس سے کہیں ان کے دل میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو. فوراً پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنْتَ عَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، اور یا علی تو سیدہ سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہے. ایک حیثیت جناب علی علیہ السلام کی ہے، ایک حیثیت جناب سیدہ کی ہے. جناب سیدہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پیغمبر گرامی کی سیرت کا ایک حصہ ہے. یعنی جیسے پیغمبر گرامی مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایسے ہی جناب سیدہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. یعنی پیغمبر گرامی کی حیثیت رسالت کا ٹکڑا ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا. اور حضرت علی علیہ السلام جانشین پیغمبر ہیں، یعنی ایک منصب جناب سیدہ کے پاس ہے اور ایک منصب حضرت علی کے پاس ہے. علی کے پاس جو منصب ہے وہ بعد از رسالت ہے، اور جناب سیدہ کے پاس جو منصب ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہے. یعنی پیغمبر مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں تو جناب سیدہ جو ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. یہ صحیح ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر گرامی کی بیٹی اور حضرت علی جہاں چچا زاد بھائی ہیں وہاں ساتھ ساتھ آپ کے داماد بھی ہیں. یہ حیثیت جو عمومی رشتہ داری کے اعتبار سے تھی وہ تو اس طرح سے ہے، لیکن منصب کے اعتبار سے ایک منصب جناب سیدہ کے پاس ہے اور ایک علی کے پاس ہے. علی کے پاس امامت کا منصب ہے، ولایت کا منصب ہے، اور یہ علی علیہ السلام کے پاس جو منصب امامت ہے یا جانشینی ہے یہ بعد از نبی ہے، اور جناب سیدہ کے پاس جو منصب ہے وہ پیغمبر گرامی کی موجودگی میں ہے. یعنی پیغمبر گرامی جیسے نمونہ عمل ہے مردوں کے لیے، ایسے ہی نمونہ عمل ہے جناب سیدہ عورتوں کے لیے. اسی لیے پیغمبر گرامی نے کہا یا علی میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تجھ سے بھی فاطمہ، لیکن تو فاطمہ سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہے. وہ ہستی کہ جسے حضرت علی سے بھی زیادہ محبوب قرار دیا پیغمبر گرامی نے، اس کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. آج کے اس پروگرام مذاکرہ میں میرے ہمیشہ کی طرح دو مہمان ہوتے ہیں. ایک جناب علامہ فدا بخاری صاحب قبلہ، وہ تشریف فرما ہے. قبلہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. جناب علامہ نجم الحسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. شاید تھوڑے سے وہ لیٹ ہیں، جب وہ تشریف لائیں گے تو انہیں بھی ہم فوراً ہی پروگرام میں شامل کر لیں گے اور ان کے خیالات عالیہ جو ہیں ان سے بھی مستفید ہوں گے. آج کا موضوع جناب سیدہ قبلہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. بہت شکریہ جناب علامہ غزنوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अयाम फ़ातिमिया जिसे कहते हैं, इस महीने में 13 जमादियुल अव्वल आपकी शहादत है और दूसरी रिवायत के मुताबिक 3 जमादियुल सानी। तो पहली रिवायत के मुताबिक बीबी सलामुल्लाह अलैहा रसूल पाक की वफ़ात के बाद 75 दिन इस दुनिया में रही हैं और दूसरी रिवायत के मुताबिक फिर वो 95 दिन। तो ये 2 रिवायतें हैं। तो हम जो अहले बैत अतहार को मानने वाले और मकतब अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हम इन दोनों ही तारीख़ों को जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का तज़किरा करते हैं। तो चूँकि अयाम फ़ातिमिया, तो आज जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का ज़िक्र, तो मैं एक मुख्तसर सी बायोग्राफ़ी पहले बयान कर दूँ कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 20 जमादियुस्सानी सन 5 बेसत मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुई। आपके वालिद गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया फ़ख्र मौजूदात सैयदुल अंबिया और बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर उस हस्ती की दुख्तर नेक अख्तर हैं कि जो कायनात के लिए ख़ुद रहमत बन कर आए हैं, उनके लिए भी ये बीबी रहमत बन कर आई है। और आपकी वालिदा गिरामी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और वक्त हिजरत आपकी जो उम्र थी वो 8 साल थी और हिजरत के दूसरे साल यकम ज़ुल्हिज हज़रत अली के साथ आपका अक़द हुआ है। आपकी औलाद में जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, जनाब सैयदा उम्म कुलसूम और एक और बेटे जो कि हज़रत मोहसिन जिनका नाम रखा गया था और वो जिनकी शहादत वाक़या हो गई थी रसूल पाक की वफ़ात के बाद उन अयाम में जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा अपने बाप के गम में थीं और वो जो वाक़यात पेश आए उनमें हज़रत मोहसिन की शहादत हुई। तो इस तरह से 5 औलादें हैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा की। और आपका वक्त शहादत जो है वो बैन मग़रिब व इशा है और कुल जो ज़िंदगी आपने फरमाई है वो 18 साल है। और आपकी कब्र अक़दस जो है वो ये भी कहा गया रसूल पाक के रोज़े के करीब है, ये भी कहा गया कब्रस्तान बकी में है और ये भी रिवायत है कि मिंबर और कब्र नबी के दरमियान रियाज़ुल जन्ना में है। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ़ रवायतें हैं। तो जिस तरह बीबी की ज़िंदगी मुख्तसर है, 18 साल है, लेकिन ये सूरा कौसर की मिसदाक है, वो सूरा जो कि कुफ़ार के सामने पेश किया गया जब कुरान मजीद के मुतल्लिक़ बाज़ ने कहा कि ये रसूल जो हैं ये तो ख़ुद से घड़ के ले आते हैं कुरान मजीद या कोई इसको पढ़ाता है। तो कुरान मजीद ने खुला चैलेंज दिया कि देखो इस जैसा कुरान तुम भी लेकर आ जाओ और अगर तुम पूरा कुरान नहीं ले सकते तो 10 सूरतें ही ले आओ और 10 सूरतें नहीं ला सकते तो कम अज़ कम 1 सूरा ही ले आओ। और वही सूरा जिसको उनके मुकाबले में पेश किया गया और खाना काबा की दीवार के साथ लटकाया गया वो सूरा कौसर था, जिसमें 3 आयतें हैं टोटल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अब्तर। तो इसका मुकाबला तो कोई ना कर सका, लेकिन इसके नीचे ये लिख दिया गया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। तो बीबी सूरा कौसर की तरह अगरचे ज़िंदगी तो मुख्तसर पाई है, लेकिन उस ज़ाते वाला सिफ़ात में इतनी खूबियाँ हैं, अल्लाह तबारक ताला के जो कमालात हैं
یہ ہستیاں ان کے مظہر ہیں، اور بی بی دو عالم جو ہیں وہ سورہ قدر کی طرح ایسی ہستی ہیں کہ جس کی پہچان بہت مشکل ہے. زندگی تو بہت مختصر پائی، لیکن کائنات کو امام حسن جیسی شخصیت، امام حسین جیسی شخصیت، اور جناب سیدہ زینب اور جناب سیدہ ام کلثوم جیسی وہ ہستیاں پیش کر گئی دنیا کو کہ جو کائنات میں رہتی دنیا تک وہ مشعل راہ ہیں اور امام ہیں. یہ بی بی جو ہیں اس کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ اس کے جو نام ہے، خود بی بی کا نام جو ہے فاطمہ ہے، اور فاطمہ کا معنی ہے یہ ہے کہ وہ ہستی جو کہ آتش جہنم سے برکنار شدہ ہے. تو روایت میں ہے کہ چونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے پیروکار، ان کے شیعہ اور ان سے محبت کرنے والے جو ان کے فالور ہیں وہ اور بی بی سلام اللہ علیہا، ان پر آتش جہنم حرام ہے. تو اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے کہ جو کہ آتش جہنم سے جدا کی گئی، یعنی قریب بھی نہیں آ سکتی ان کے. تو یہ تو بعض الفاظ ہوتے ہیں تو وہ ترجمہ کرنا پڑتا، وَإِلَّا یہ اس طرح سے بات کرنا بھی شاید ان کے لیے درست نہ ہو. وہ بی بی کہ جس کا خامند جو ہے قسیم النار والجنہ ہو، اور جس کا بابا شافی محشر ہو، اور اسی کی شفاعت کبریٰ سے، اور خود بی بی دو عالم جو ہیں وہ اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کی شفاعت کریں گی، اور انہی ہستیوں کی شفاعت سے تو دوسرے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے بیٹے جو ہیں فرزند جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہوں. لیکن بعض دفعہ چونکہ وہ ترجمہ کرنا پڑتا ہے الفاظ کا، تو بی بی کا جو نام گرامی ہے وہ فاطمہ ہے، اور ان کے القابات میں صدیقہ کبریٰ ہے، طاہرہ ہے، مرضیہ ہے، بطول ہے، محدثہ ہے، زہرا ہے، حورا ہے. اور بی بی دو عالم کی والدہ گرامی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ وہ بی بی کہ جو کائنات کی 4 افضل ترین عورتیں ہیں، ان میں سے دونوں، ایک تو والدہ گرامی ہیں جناب سیدہ کی اور ایک وہ خود ہیں، 2 تو یہ ہیں، اور تیسری جناب آسیہ ہیں، اور چوتھی حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہیں. اور بی بی دو عالم سیدہ کونین فاطمہ زہرا ان تمام بیویوں کی بھی سردار ہیں. وہ دنیا میں بھی تمام خواتین کے لیے مثالی نمونہ ہیں اور ان کے لیے رول ماڈل ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ خاتون جنت ہیں اور شافیہ محشر ہیں. وہ بی بی جو رسول پاک کے ہی نور سے وجود میں آئی ہیں. تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے بڑی نوازش، بڑی مہربانی. قبلہ نجم الحسن صاحب بڑی مہربانی، آپ پروگرام میں تشریف لے آئے، تھوڑی سی دیر سے ہی اگرچہ آئے لیکن تشریف لے آئے، بڑی مہربانی آپ کی. گزارش ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن شخصیتوں کے فضائل کا اعتراف ہر مسلمان کرتا ہے. کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے فضائل کا اقرار نہ کرتا ہو. اور خاص طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تو ملت اسلامیہ کا ہر بندہ ان کی عظمت کا قائل ہے، ان کی رفعت کا قائل ہے، ان کی طہارت کا قائل ہے. اور کسی پہ کوئی اختلاف ہو تو ہو، جناب سیدہ کے حوالے سے مسلمانوں میں سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ان کی عظمت کا ہر بندہ اعتراف کرتا ہے. آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قبلہ نے خاصی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. بات یہی ہے کہ اگر ایک جملہ کہا جائے کہ ایک ہی ذات ایک ہی جگہ پر اللہ کی صفات جلال و جمال کو دیکھنا ہو تو وہ نور مصطفیٰ ہے، اور نور مصطفیٰ کی یہ کرنے ہیں. علی ہوں، زہرا ہوں، حسن ہوں، حسین ہوں، اور باقی آپ کے نمائندے، آپ کے جانشین، اللہ کی تمام تر صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں. ایک ہی جگہ پر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جیسے قبلہ اشارہ فرما رہے تھے، بہت کم زندگی پائی لیکن اتنے کمالات ہیں کہ اگر احاطہ کرنا چاہے عقل بشر تو اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان فضائل اور کمالات کا احاطہ کیا.
سیدہ سلام اللہ علیہا تمام تر خواتین، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، تمام تر کائنات کی خواتین میں 4 خواتین کا انتخاب، اور ان میں سے بھی جناب سیدہ کا مقام جو ہے وہ بلندتر ہے۔ اچھا، اب اگر زاویوں کو دیکھنا چاہیں تو عبادت میں دیکھیں تو جناب سیدہ بے مثال ہے، اگر علم کے مقام پہ دیکھیں تو جناب سیدہ اس کائنات میں بے مثال ہے، اگر معاشرتی زندگی، خانوادگی زندگی کو دیکھیں تو جناب سیدہ اسوہ کامل ہیں تمام تر، مادراں را اسوہ کامل بطول، جناب علامہ اقبال۔ تو یہ باتیں کو معمولی نہیں ہیں، بلکہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول۔ بخدا میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ اس ایک جملے کی اگر تشریح کرنا چاہے انسان تو مشکل ہے۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، یعنی تسلیم اور رضا کی کھیتی کا جو نچوڑ ہے، جو بالکل خلاصہ ہے، وہ سیدہ کی ذات اقدس ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی خداوند عالم کے ہاں تسلیم و رضا کے جس مقام پہ، یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے جو جملے ہیں تو اس کی ابتدا میں یوں ہے، یا ممتحنہ تو امتحنک اللہ، اللہ نے اے امتحان شدہ خاتون، اے امتحان شدہ وجود، اللہ نے تیری خلقت سے پہلے تیرا امتحان لیا اور تجھے صابر پایا۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، اس عالم خلقت سے ما قبل کی مخلوق ہے، مخلوق اول ہی کا نور ہیں یہ ساری کی ساری ہستیاں۔ اور میں مجھے ذہن میں آ رہے ہیں وہ جملے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ، اور اس خطبے میں جو اپنے بابا کے انہوں نے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ میں فاطمہ گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا، یعنی اس میں میں صرف ترجمہ عرض کروں گا کہ اللہ نے میرے بابا کو مصطفیٰ بنایا، مجتبیٰ بنایا، مبعوث یعنی مقام رسالت پہ فائز فرمایا، اور یہ سارے اللہ نے مقامات عطا فرمائے۔ یہ کب تھا؟ اذ الخلائق مکنونۃ بالغیب، جب ساری کائنات پردہ غیب میں تھی، بلکہ غیب سے بھی غیب میں تھی، اصلا وجود تصور نہ تھا اس کائنات، عدم میں تھی، جی عدم میں تھی۔ تو یہ نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، اور یہ جو گواہی دینے والا وجود ہے، ظاہر ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ گواہی دے جبکہ یہ نور موجود نہ ہو۔ مخلوق اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ اسی نور کا پرتو ہے۔ جیسے قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ بی بی کے بہت سارے القابات ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اچھا پھر ان القابات اور ان اسماء کی ڈائمنشنز، ان کے زاویے بہت سارے ہیں۔ بعض زاویے جو ہیں روایات میں بیان ہوئے ہیں، مثلا امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کے ناموں میں سے ایک جو ہے وہ زہرا ہے، تو بی بی کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے زہرا کہتے ہیں کہ بی بی کا نور اہل آسمان کے لیے اسی طرح ہے جس طرح کے ستاروں کا نور اہل زمین کے لیے ہے۔ اور بلکہ اس روایت میں ایک روایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کی عبادت کی حالت، یعنی یہ وہ نبی بیان فرما رہے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ ہستی جو اس کائنات کے اندر عبادت، جس کی عبادت اس مرحلے کی تھی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یعنی جس کی بندگی اور عبودیت کا یہ عالم تھا کہ اس بندگی کی بنیاد پہ پروردگار نے اس نبی کو معراج جیسی عظمت عطا فرمائی۔ وہ نبی اپنی بیٹی کی عبادت کا جو حال بیان کرتا ہے قابل غور ہے، امت سنے اس بات کو، سمجھے اور غور کرے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے خداوند عالم کی عبادت کے لیے، تو میری بیٹی کے وجود سے ایک نور جو ہے وہ ساطع ہوتا ہے، یہ نور نکلتا ہے، ساطع ہوتا ہے، بالکل آسمانوں کی طرف جاتا ہے، 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا بالکل عرش الہی تک پہنچتا ہے، اور خدا کی نورانی مخلوق فرشتے دیکھ کے اس نور کی حدت اور شدت کو پوچھتے ہیں پروردگار سے، پروردگار یہ نور اتنا شدید ہے، اس کی
اس کی عظمت اس قدر میں شدت پائی جاتی ہے کہ ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ نور کیا ہے، تو آواز قدرت آتی ہے کہ میری کنیز فاطمہ اس وقت مصلی عبادت پہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ روایت ہے جو خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ لہذا سیدہ کے کمالات کا احاطہ کرنا ہم کون ہیں؟ ہم ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ان کے کمالات کا احاطہ کیا جائے۔ قبلہ بخاری صاحب، میں عرض کروں گا کہ جناب سیدہ کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر کوئی معترف ہے، کوئی بندہ جناب سیدہ کی عظمت کا منکر نہیں ہے۔ ہر مسلمانوں میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور مختلف گوشے ہیں، مختلف زاویے ہیں جن پہ بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ جناب سیدہ کی ازدواجی زندگی، جناب حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گھریلو جو ایک تعلق تھا، میں اس لیے بھی اس بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض حوالوں سے بعض ایسے لوگ کہ جو خاندان طہارت سے بغض رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جناب سیدہ اور حضرت علی کے ہاں بھی بسا اوقات اختلاف ہو جاتا تھا، اور ایک آدھ مرتبہ اختلاف ہوا۔ آپ کیا فرماتے ہیں صاحب؟ جیسے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی مرتضیٰ دونوں معصوم ہستی ہیں، اور معصوم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو خدا کے حقوق کو بھی کما حق کو پورا کرتا ہے، اور اس کے بندوں کے مخلوق کے بھی حقوق جو ہے کما حق کو پورا کرتا ہے۔ یعنی معصوم وہ ہوتا ہے جو غلطی نہیں کرتا، نہ عمدن نہ سہون نہ نسیان، اس کو معصوم کہتے ہیں۔ ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں ان ہستیوں کو محفوظ مانتے ہیں، ہم معصوم ان سے ایک درجہ اور بڑھ کے کہ یہ معصوم ہے۔ تو لہٰذا کائنات میں یہی ایک مثالی جوڑا ہے کہ جو دونوں طرف سے معصوم ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معصوم ہیں، لیکن ان کی ازواج جو ہیں معصوم نہیں ہیں۔ وہ تو خود اس پر سورہ احزاب گواہ ہے، سورہ تحریم گواہ ہے، اور بہت ساری اور بھی آیتیں ہیں جو گواہ ہیں اس بات پر کہ وہ معصوم نہیں تھی۔ چونکہ جب پیغمبر اسلام سے یہ کہا جا رہا ہے اور ان کی بیویوں سے کہ اے نبی کی بیویوں جو ہے وہ اگر تم مال دنیا چاہتی ہو، زینت چاہتی ہو، اور میرا نبی تمہیں وہ چیزیں مہیا نہیں کر سکتا، تو اگر تم چاہتی ہو تو میرا نبی تمہیں کچھ دے دلا کے فارغ کر دیتا ہے، اور اللہ جو ہے تم سے بہتر بیویاں، تم سے اچھی بیویاں، تم سے مومنہ بیویاں، قانتات اور عابدات، سورہ تحریم پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بیویاں جو ہیں وہ معصوم نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جو معصوم ہیں دونوں طرف وہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا ہیں، اور دونوں معصوم ہیں، اور دونوں سے کبھی کوئی ایسا تشخص ہے جناب سیدہ اور حضرت علی کا کہ کائنات میں صرف یہ ایک ہی جوڑا ہے جو جی معصوم ہے، اور پھر یہ ہے کہ عصمت کبریٰ پر فائز ہے جی۔ یعنی خود جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو آیت تطہیر ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، وہ جو بتا رہی ہے کہ اے گھر والو، اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے، اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جس طرح پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے۔ تو جن ہستیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ خود پاک قرار دے، اور پھر کہا گیا ہے کہ رجس الف لام اس پر آیا ہوا ہے، ہر قسم کا رجس۔ اچھا، جو رجس جو ہیں کچھ مادی ہوتے ہیں، کچھ معنوی ہوتے ہیں۔ مادی رجس بھی ان سے دور ہے، چونکہ نہ کبھی نعوذ باللہ یہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے، نہ بھی شراب کے قریب، نہ کہ کسی نجاست قریب، نہ کسی مادی طور پر کوئی چیزیں۔ اور جو معنوی ہیں وہ ہے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، وہ بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو جن ہستیوں کے پاس نہ مادی نجاست آ سکتی ہو، رجس آ سکتا ہو، یا نہ معنوی آ سکتا ہو، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ اور اگر باقی کسی کے متعلق کو کیل و کال ہو بھی، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے متعلق تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یعنی وہ تو متیقن اور یقینی حالت ہے کہ اس آیا کے مصداق ہیں، تو یہ آیت کہہ رہی ہے وہ معصوم ہے۔ تو جب وہ معصوم ہستیاں ہیں تو لہٰذا وہ جو دنیا کو اپنے کردار کو پیش کر کے مثال بن کر آئے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اور جب
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا ہے کہ علی آئے ہیں آپ کی خواستگاری کے لیے، اور یہ نام سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور رسول پاک نے فرمایا کہ میری بیٹی کے چہرے سے اور جس طرح سے انہوں نے سکوت فرمایا تو یہی اس کی رضایت ہے۔ اور پھر جبریل بھی آئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا آسمانوں پر ملائکہ میں عقد پڑھ دیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول زمین پر بھی آپ ان کا عقد پڑھ دیجئے، تو لہٰذا ان کا عقد پڑھ دیا گیا۔ اور جب رخصتی ہوئی ہے تو فرمایا اللہم ہذہ ابنتی و احب الخلق الیہ و ھذا اخی احب الخلق الیہ، تو رسول پاک نے فرمایا پروردگار یہ میری بیٹی ہے جو مخلوق میں سب سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میرا بھائی علی ہے جو جس سے میں مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اے میری بیٹی میں نے تیرے لیے وہ شوہر انتخاب کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں نگاہ کی تو تیرے والد گرامی محمد مصطفیٰ کو انتخاب کیا، اور دوسری مرتبہ نگاہ کی تو علی مرتضیٰ کو انتخاب کیا۔ تو جو اللہ کے منتخب کردہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو اللہ چن لیتا ہے تو پھر نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو اللہ کی چنی ہوئی ہیں ان میں کسی قسم کو نقص کوئی عیب ہو۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ کی زندگی میں اگرچہ وہ جو گھر میں کام کاج کرنا اور جس طرح سے گھر میں چکی پیسنی اور خود پانی چھڑکاؤ کرنا، گھر میں تمیز، گھر کی دیکھ بھال اور شوہرداری، خانہ داری، بچوں کی ساری زحمتیں وہ اپنی جگہ پر کی، لیکن کبھی شکوہ و شکایت بی بی کی زبان پر نہیں آیا۔ اور ایک بہترین واقعہ میں بیان کروں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا بی بی سیدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ آپ کی کچھ چاہیں میں آپ کے لیے کچھ لے کے آؤں کو فروٹ وغیرہ، تو اب آپ نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پھر پوچھا نہیں کچھ بتائیں، تو آپ نے کہا اچھا انار ہو جائے تو اچھی بات۔ تو آپ گئے، اور یہ چونکہ مدینہ میں کہا جاتا ہے کہ اناروں کے باغ تو نہیں تھے، یہ شام وغیرہ ادھر سے آتے تھے۔ وہ جن دکانداروں پر بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم بھی گاؤں میں بھی زندگی کی ہوئی ہے، بعض دفعہ کو فروٹ کو ایک پیس رہ گیا کہ دو رہ گئے، تو وہ انار ایک ہی تھا اس کے پاس لے کے آئے۔ مولا علیہ السلام جب تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک جو بیمار اور ضعیف آدمی بیچارہ بیٹھا سڑک کے پاس کرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس گئے، پوچھا کیا حال ہے میرے بھائی، کیا ہے ٹھیک ہو؟ تو اس نے کہا میری طبیعت خراب ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ کہا اگر مجھے انار مل جائے۔ تو آپ نے انار آدھا جو ہے نا اس کو کاٹ کے دے دیا، تو بیٹھ کے اس کو کھلایا مولا علی نے، وہ کھا کے تو اب کوئی طبیعت بحال ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا اگر آدھا اور مل جائے تو کیا ہی بات۔ تو وہ مولا علی علیہ السلام جو کہ یعنی خود ہی فرمائش کی بی بی سے کہ میں لے کے آتا ہوں آپ کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور اس کی مخلوق سے جو محبت اور پیار ہے، چونکہ اسی رحمان کے یہ کریم بندے ہیں اور اسی کی رحمانیت کی صفات کے مظہر ہیں، لہذا پورا وہ انار اس کو دے دیا۔ اب گھر آئے اور سوچ رہے ہیں کہ میں تو کہہ کے آیا تھا کہ میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں، لیکن وہ پروردگار جو اس کی خاطر اور اس کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ انہی ہستیوں کے لیے ہی سب کچھ خلق کیا ہے۔ اس نے جب کہتا ہے انسان کے لیے کہا کہ سب کچھ تیرے لیے ہم نے مسخر کر دیا، تو یہ انسان حقیقی تو یہی ہیں کہ جن کے لیے یہ سارا کچھ پیدا کیا۔ مولا کو یقین ہوگا کہ اگر میں یہ عمل کروں گا تو گھر سے اعتراض نہیں ہوگا۔ جی بے شک۔ تو جب گھر میں تشریف آئے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس 10 انار پڑے ہیں بہترین، تو فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے؟ تو آپ نے فرمایا آپ ہی نے تو بھیجے، وہ جو دینے والا وہ دے کر گیا ہے۔ تو یعنی دیکھیں کہ قرآن نے بھی جو کہا کہ اگر تم ایک نیکی کرتے ہو تو ہم 10 گنا اس کا اجر دیتے ہیں۔ 1 انار دیا اور 10 انار جو ہیں وہ جنت سے گویا کہنے کا مطلب یہ کہ چونکہ یہ دونوں معصوم ہیں لہٰذا ان کے درمیان کسی قسم کی شکر رنجی کی توقع نہیں ہو سکتی، اور یہ جو من گھڑت روایات میں بنایا گیا کہ ان کے ہاں شکر رنجی ہو گئی اور حضرت علی ناراض ہو گئے، جناب سیدہ ناراض ہو گئیں، ان کا کہیں دور دور بھی اس خاندان کے حوالے سے قبلہ میں آپ سے کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن قبلہ نے جو واقعہ بیان فرمایا نا، ایک واقعہ میرے ذہن میں بھی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کروں کہ بہت پیارا ملتا جلتا واقعہ ہے۔
سرکار حضرت امیر المومنین گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو پوچھا کہ سیدہ سے کہ سیدہ کوئی چیز کھانے پینے کے حوالے سے موجود نہیں ہے، تو گئے ہوں گے کہیں، گھر پہ نہیں ہوں گے؟ تو جناب سیدہ نے عرض کیا کہ یا علی 2 دن سے کچھ نہیں ہے، یعنی 2 دن ہو گئے ہیں کہ گھر میں کھانے پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں۔ اچھا یہ بات تھی تو مطلب مجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ اچھا فوراً حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے اور کسی بندے سے جا کے 1 دینار قرض لیا۔ 1 دینار قرض لے کے واپس پلٹ رہے تھے کہ راستے میں مقداد نظر آئے، بڑے پریشان حالت۔ پوچھا کیا بات ہے مقداد، تیرا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کہا یا علی بچے بھوکے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں ہے، پریشان ہوں کہ بچوں کو کیسے کھلاؤں۔ رضائے خدا میں امیر المومنین نے وہ دینار جو قرض لے کے آئے تھے مقداد کو دے دیا۔ مقداد کو دے کے خود مسجد نبوی میں تشریف لائے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں، کیسے گھر جاؤں، کیا کروں۔ بس اسی سوچ میں مسجد نبوی میں پہنچے تو سرکار پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دیکھ کے کہا یا علی آج تیرے گھر میں کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اب جب سرکار پیغمبر گرامی نے کہا کہ یا علی آج جی چاہتا ہے کہ اکٹھے مل کے جا کے گھر آپ کے ہاں کھائیں، تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ مطلب تھوڑے سے پریشان ہو گئے، کیا صورتحال ہے۔ واقعہ جس طرح نقل کیا میں اسی طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت پیغمبر گرامی نے حضرت علی کو لیا اور جناب سیدہ کو جب دیکھا تو وہاں جناب سیدہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، عبادت خدا میں مصروف ہیں، اور ایک برتن میں بہت پیارا کھانا اور جس میں سے وہ گویا مطلب بالکل تر و تازہ کھانا جو ہے وہ موجود ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے کہتے ہیں یا علی یہ تیری اس رضائے خدا کی خاطر اپنے گھر والوں کی سے ترجیح دے کے دوسروں کو دینا، یہ اس کا صلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تیرے گھر میں جنت سے کھانا جو ہے وہ بھیجا ہے۔ گویا یہ خاندان ایسا ہے کہ ان کے ہاں ہی جنت سے آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا وہ انار بھی جنت سے آئے، اور یہ بھی جو واقعہ میں نے دیکھا وہ آپ کچھ فرما رہے تھے، میں نے وہ واقعہ چونکہ ملتا جلتا تھا بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ سوال کہ ان دونوں کے مابین کوئی اختلاف تھا، کتابوں میں ہیں کچھ چیزیں، لیکن محکم دلائل اور ادلہ کی روشنی میں وہ روایات جو اس طرح کی بات پہ دلالت کرتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں، یا درایتاً قابل قبول نہیں یا سنداً قابل قبول نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب شادی ہو گئی تو اگلے روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہستیوں سے علیحدہ علیحدہ ایک بات پوچھی۔ امیر المومنین سے پوچھا کیف وجدتک فاطمہ، وجدتک فاطمہ، فاطمہ کو کیسا پایا یا علی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ، اور جناب زہرا سے پوچھا تو یہی جواب دیا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، جو ایک دوسرے کے انتخاب کی بنیاد اللہ کی اطاعت پہ قرار دے خانوادہ، اس میں کہاں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں اور ان کو آنکھیں بند کر کے ہم مان لیں۔ دوسری بات، ان دلائل میں سے ایک دلیل جو ہے، ایک اور جو بعض روایات میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ جناب زہرا کے گھر کی چھت جو ہے یہ چھت نہیں تھی، عرش الہی تھا، یعنی جن لوگوں کا ملکوتی رابطہ یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے عرش الہی کو مشاہدہ کرتے ہوں تو کیسے ممکن ہے، اور یعنی جن کے لیے حقائق عالم بالکل آشکار ہوں، ایسا امکان نہیں ہے کہ ان کے درمیان اس طرح کے اختلافات جس کی بنیاد پہ ہم کہیں کہ جیسے عام دنیا میں اختلافات ہوتے تھے لوگوں میاں بیوی کے درمیان، بلکہ یہ وہ زوجین ہیں جو کائنات میں تمام تر زوجیت کے رشتے میں بندھنے والے انسانوں کے لیے اسوہ کامل ہے۔ یہ اصل میں انہی لوگوں کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ مثلا خاص کاری کرنے کے لیے ایک صحابی آئے، ہاں جی، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں خاص کاری کے لیے، میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنا حق مہر دوں گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلایا گیا، آپ نے وہ وہیں سے مٹی کے ایسے پکڑی کنکریاں اور مٹی وغیرہ ہاتھ میں، تو دیکھا کہ سارے وہ جو ہیں جواہر تھے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کیا اپنی مال و دولت کی بات کر رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے
تو فاطمہ کا کف نہیں تھا، حضرت آدم سے لے کے مادونا آدم، تو لہٰذا اگر مولا علی نہ ہوں جناب فاطمہ زہرا کے کف تو کوئی کائنات میں کف ہی نہیں ہے. تو لہٰذا وہ تو از نظر وسعت وجودی اور ظرفیت ظاہر اگر مولا علی کو حضرت فاطمہ کی معرفت نہ ہو، حضرت فاطمہ کو مولا علی کی معرفت نہ ہو تو پھر کس کو معرفت ہوگی؟ تو لہٰذا یہ لوگ دیکھتے ہیں گھر میں فاقے دیکھتے ہیں یا دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، مکان چھوٹا دیکھتے ہیں، یا وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ جی باقیوں کے پاس یہ تھا، جبکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خود فرماتی ہیں کہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم پیدا ہی آخرت کے لیے ہوئے ہیں. وہ جو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جن کے ہاتھ میں سب کچھ دے دے گا، مولا علی جو قسیم النار والجنہ، اور بی بی جو شافیہ محشر، اور رسول پاک جو شافیہ محشر، اور سارا کائنات ان کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا وہ دیکھتے ہیں ہم کہ جب مولا علی علیہ السلام وہ خیبر کے موقع پر لوگ جو ہیں وہ اونٹ بھر بھر کے وہ لے کر آئے، اور جب مولا علی علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ تلوار لا کے بی بی کو دے رہے ہیں کہ اس کو دھویا جائے. ہاں جی، جو جہاد کر کے آئے ہیں تو کہا کہ یا ابوالحسن آج تو لوگ جو ہیں بڑے بڑے اونٹ بھر بھر کے لا رہے ہیں اور آپ کو نہیں کوئی مال غنیمت ملا، حالانکہ مولا علی کو ڈبل حصہ ملا. ہاں جی، ایک تو وہ شرکت کرنے کا، دوسرا اس خیبر کو فتح کرنے کا، لیکن آپ نے وہ بھی جو ہے اللہ کی راہ میں دیا ہے. تو کہا کہ اے رسول کی بیٹی تو اس پر راضی نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھروں میں مال لے کر آئے ہیں، میں اللہ کی رضاؤں کو لے کر آیا ہوں. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی معرفت نہیں جانتے تھے، وَإِلَّا یہ جو باتیں ہیں شاید عام مسلمان کے لیے یہ قابل تقلید ہی نہ ہو. یعنی اگر بیوی گھر میں اس طریقے سے بیمار ہے یا نان و نفقہ مرد پر واجب ہے تو از نظر فقہی اور شرعی یہ باقیوں کے لیے اس طرح سے قابل عمل نہیں ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یعنی آپ تفسیروں میں پڑھیں تو لہٰذا وہ تو ایثار اور قربانی کی اس منزلت پر تھے کہ چونکہ وہ ایک مثالی اور نمونہ شوہر تھے اور وہ مثالی بیوی تھی، اور انہی کو دیکھ کر ہی امت اسلامی کی تمام خواتین نے اور مولا علی کو دیکھ کر اپنانا زندگی کو، تو انہوں نے کبھی شکایت کا موقع نہ دیا. اور خود جب بی بی کی قریب تھی شہادت تو وفات کا وقت تھا تو انہوں نے وصیتیں کی، تو اس وقت جب کہا کہ یا علی اگر میری طرف سے کوئی ہو گئی ہو بات تو درگزر کریں، تو آپ نے فرمایا اے رسول کی بیٹی آپ ان باتوں سے بالا تر ہیں، آپ جو بات فرما رہی ہیں. تو لہٰذا یہ دشمنوں کے پروپیگنڈے ہیں، وَإِلَّا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو تمام انسانوں کے لیے رول ماڈل ہیں. ایک کیا اس کا نام ہے، کتاب ہے برادران کی اعلیٰ صحابہ فی تمیز صحابہ، بڑی معروف کتاب ہے فضائل صحابہ پہ. اس میں ایک روایت میری نظر سے گزری کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کر کے کہا یا علی ھذا جبریل، یہ جبریل آئے ہیں اور جبریل نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ زوجک فاطمہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کا عقد جو ہے وہ جناب سیدہ سے کیا ہے. تو جن کا عقد اللہ رب العزت کرے ان کے ہاں شکر رنجی یا اختلاف یا یہ بات بھی شاید میں سمجھتا ہوں شاید اس بنیاد پہ کی کہ جناب سیدہ کے بارے میں پیغمبر گرامی کی یہ حدیث تو تھی ہی کہ جس نے جناب سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور پھر جناب سیدہ کو کچھ لوگوں نے اذیت دی، تاریخی حقائق سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اذیت ہوئی جناب سیدہ کچھ لوگوں پہ، غضبناک ہوئیں. اب اس روایت سے بچنے کے لیے کہ وہ کچھ مخصوص ہستیاں نہیں بلکہ وہ تو حضرت علی پہ ناراض ہو گئی تھی، وہ تو مطلب حضرت علی کہیں عقد کرنا چاہتے تھے اور اس بات پہ جناب سیدہ ناراض ہو گئیں اور پھر ساری زندگی ناراض رہیں. یعنی وہ کچھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ شخصیتوں کو بچانے کے لیے اس طرح کی، ورنہ روایت جہاں پہ یہ نقل کی گئی ہے بخاری و مسلم میں، وہاں پہ ساتھ میں جب لکھا گیا ہے تو لکھا گیا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت جو ہے اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے علمی بددیانتی کی جاتی ہے کہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن جو ہے وہ کچھ بزام خود علماء جو ہے وہ اسے بیان کرتے رہتے ہیں. اصل میں مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت.